صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم باغ جنت کے بہرے مد خوانے اہل بیت باغ جنت کے بہرے مد خوانے اہل بیت تم کو مجدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت جن کے در جبریل بھی بے اجازت آتے نہیں جن کے در جبریل بھی بے اجازت آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان سیدی سرورا شاہی بجسا قائم المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین احمد المجتبی جناب محمد المصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار مبارک نہایتی اسلام بھائیوں اور بڑا دل خوش ہوا کہ آپ سب نے مل کے ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھا جب آیت نزول پڑھی گئی تھی آپ نے آواز بلند مل کے درود پاک پڑھا تھا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اہل سنت و جماعت کی علامت ہی یہی ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والے ہیں تو یہ ہماری پہچان ہے اور ہمیں ہے اپنی پہچان کو چھوڑنا بھی نہیں ہے بھولنا بھی نہیں ہے جب بھی نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک خود لینا ہے سننا ہے شوق ذوق کے ساتھ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر جھوم جھوم کر درود پاک پڑھنا صلو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ کا روحہ احسان کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے پیاروں اللہ کے پیارے محبوب کے پیاروں کا ذکر کرنے کے لیے جمع نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے الحسین منی وانا من الحسین ارشاد ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے یعنی ارشاد کیا کہ میری محبت ہے امام حسین کی محبت ہے اور امام حسین کی محبت میری محبت ہے اور پھر آگے آپ نے دعا ارشاد فرمائی ہے
حصہ لینے کے لیے بھی اکٹھے ہوئے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے اپنا دوست رکھے جو امام حسین کو دوست رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمائے جو امام حسین سے محبت کرتا ہے. تو یہ دعائے مصطفیٰ لینے کے لیے الحمدللہ ان کا ذکر ہے کرنے کے لیے ان کی یاد کو منانے کے لیے ہم جمع ہے اور دعائے مصطفیٰ کا حصہ لینے کے لیے ہم حضرت جمع ہوئے. نبی اکرم نور مجسم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ کیا تم جنتی نوجوانوں کے سرداروں کو دیکھنا چاہتے ہو؟ ارشاد فرمایا عرض کرتے جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. تو سن لو حسن و حسین جو ہیں یہ جنتی نوجوانوں کے سردار. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دونوں شہزادوں کو جنتی نوجوانوں کی سرداری کا منصب عطا فرمایا. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ کی شہادت جو ہے نہایت ہی اعلیٰ درجے کی شہادت ہے اور آپ کی شہادت جو ہے آپ کی پوری سیرت کے گلدستے کو بیان کرتی ہے. آپ کا بچپنا کیسا کیسا پیارا وہ بچپنا تھا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نماز پڑھاتے ہوئے سجدے کے اندر جاتے ہیں. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کو جب اوپر بیٹھ جاتے ہیں آپ اس لیے ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے آپ سجدے کو طویل کر دیتے ہیں. کیسا پیارا بچپنا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے ہیں سامنے شہزادے آ جاتے ہیں گرتے ہیں آپ خطبہ چھوڑ کے شہزادوں کو اٹھا لیتے ہیں. کیسا پیارا بچپنا ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے کندھوں پر اٹھایا کرتے تھے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادوں کو فرماتے کہ میرے بیٹوں کو لے کے آؤ. جب آپ یہ دونوں شہزادوں کو لے کر حاضر ہوتی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان شہزادوں کو بوسہ دیتے اور ان کو اپنے سینے سے چپکا لیتے. آپ کہ جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے شہزادوں سے پیار کرتے ہوں گے اور یہ مقدس فرامین جو ہے ان کی عظمت و شان میں بیان کرتے ہوں گے. آج 1400 سال گزرنے کے بعد ہم جب یہ فرامین سنتے ہیں ہمارے دلوں میں اہل بیت کرام کی محبت مزید اجاگر ہو جاتی ہے. ان شہزادوں کی محبت جو ہے مزید اجاگر ہو جاتی ہے. لیکن آپ غور کریں آپ تصور جمائیں 1400 سال گزرنے کے بعد جو ہے ہم فرامین مصطفیٰ سن کر ہمارے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہوتی ہے. تو وہ صحابہ کرام جو شہزادوں کو دیکھ بھی رہے تھے شہزادوں کا دیدار بھی کرتے تھے نبی پاک سندر دیدار بھی کرتے تھے وہ اہل بیت سے کتنی محبت کرتے تھے. وہ صحابہ کرام جو ہیں ان شہزادوں سے کتنا پیار کرتے ہوں گے. واقعتاً نبی اکرم نور مجسم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں. الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ ہم صحابہ کرام کو بھی ماننے والے ہیں اہل بیت کرام عنوان کو بھی ماننے والے ہیں. ہم جو ہے صحابہ کرام کے در کے بھی گدا ہیں اور اہل بیت کرام عنوان کے بھی در کے غلام ہیں. اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہمارے پیر مرشد امیر اہل سنت دعوت فرماتے ہیں صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم. سبھی مل کے پڑھیے گا صحابہ
شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مثل اہل بیتی، ارشاد کرتے کہ میرے اہل بیت کی مثال جو ہے کہ سفینۃ نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح، کہ جس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی تھی اور پھر جو صاحب ایمان تھے اس کشتی میں سوار ہو گئے تو وہ نجات پا گئے تھے، وہ بچ گئے تھے۔ میرے اہل بیت کی مثال جو ہے یہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے کہ جو دنیاوی لذتوں کو چھوڑ کر اہل بیت کرام کی دامن کو تھام لیتا ہے، ان کی محبت کی کشتی میں سوار ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھوں میں آ گیا، اور جس کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ آ گیا وہ شفاعت مصطفیٰ کا حقدار بن گیا، اور جو شفاعت مصطفیٰ کا حقدار بن گیا وہ جنت اس کا مقدر بن گئی، کیونکہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کا حدیث مبارکہ ہے، ارشاد کا بیدی مفاتیح الجنہ، ارشاد میں کہ جنت کی کنجیاں میرے ہاتھ، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کی چابیاں جو ہیں یہ میرے ہاتھ میں ہیں، اور الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، ہمارے دلوں کے اندر بھی ہے نبی پاک کی محبت بھی ہے، نبی پاک کے صحابہ کرام کی محبت بھی ہے، اور اہل بیت کرام کی محبت بھی ہمارے دلوں میں موجود ہے، اور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے متعلق ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اقتدیتم، ارشاد فرمایا میرے صحابہ جو ہیں یہ ستاروں کی مانند ہے، تم جن کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اب یہاں جو ہے ایک نکتہ بڑا قابل توجہ ہے، آپ نے سنا ہوگا جو سمندری سفر کرتے ہیں، کشتی کے اندر سفر کرتے ہیں تو اپنی منزل کا تعین کرنے کے لیے، اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے وہ جو راستوں کی رہنمائی لیتے ہیں وہ ستاروں کو دیکھ کے لیتے ہیں، ستاروں کو دیکھ کے اپنی منزل کا تعین کرتے ہیں، اپنے راستے کا تعین کرتے ہیں۔ اب نبی پاک کی آج ہے ان کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، صحابہ کرام کی مثال جو ہے وہ ستاروں کی طرح ہے۔ اب آپ غور کریں کہ جو کشتی میں تو بیٹھ جائے لیکن ستاروں کو نہ دیکھے وہ بھی منزل پر نہیں پہنچے گا، وہ بھی منزل پر نہیں پہنچے گا، اور جو ستاروں کو تو دیکھتا رہے لیکن کشتی میں سوار ہی نہ ہو وہ بھی منزل پر نہیں پہنچے گا۔ تو ضروری ہے کہ وہ کشتی میں بھی سوار ہو اور وہ ستاروں کی رہنمائی بھی لیتا رہے، اب وہ منزل مقصود تک پہنچتا چلا جائے۔ ابھی تو الحمدللہ ہمارے دلوں میں اہل بیت کرام کی محبت بھی ہے، ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی عقیدت اور محبت بھی ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ نجم کہتے ہیں ستاروں اور ناؤ کہتے ہیں کشتی کو۔ میں کہ اہل سنت کا بیڑا پار ہے کہ نجم جو ہے یہ صحابہ کرام ہے، اور ناؤ جو ہے جو کشتی جو ہے وہ نبی پاک کی اہل بیت ہے، اور ہمارے ہاتھوں میں ان سب کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے، الحمدللہ اہل سنت کا بیڑا پار ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی اہمیت کی جو آیت مقدسہ تلاوت کی، رب کائنات فرماتا ہے محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہ سیرت کا انوکھا انداز ہے، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان فرمانے کے بعد آگے جو ہے کیا بیان فرمایا، ان کی عظمت و شان کیا ہے، ان کی رفعت کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، میں ان کی شان تو عرفہ اعلیٰ ہے، والذین معہ جو ان کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں ان کی شان سنو، ان کی شان سنو، اشداء علی الکفار وہ کافر پر سخت ہے، رحماء بینہم اور آپس میں نرم دل ہیں، آپس میں نرم دل ہیں۔ ہمارے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو عرفہ و اعلیٰ ہے، ان کی شان تو بالا والا ہے، جو ان کے ساتھ بیٹھنے والا ہے ان کی بارگاہ اتنی بلند بارگاہ ہے، اگر اس
بارگاہ میں کسی کو ایک لمحہ بھی مل گیا تو وہ ادنا تھا تو اعلیٰ ہو گیا، وہ غلام تھا تو امام بن گیا، وہ ذرہ تھا تو آفتاب بن گیا۔ آپ غور کریں، جن کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھنے والا جو ہے اس کی عظمت و شان جو ہے بڑھ جاتی ہے، تو جن کے رگ و پے میں ان کا خون گردش کر رہا تھا ان کی عظمت و شان کا عالم کیا سبحان اللہ، عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اہل بیت کرام سے کتنی محبت فرماتے تھے، کتنی عقیدت فرماتے تھے۔ قربان جائیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ، جب نبی اکرم نور مجسم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے ظاہری، جب نبی پاک ان کے فرامین سنتے ہیں تو ہمارے دل میں اہل بیت کرام کی محبت اجاگر ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام تو نبی پاک ان کا دیدار بھی کرتے تھے، اہل بیت کا دیدار بھی کرتے تھے، نبی پاک ان کے فرامین کو بھی سنا تھا، ان کے دلوں میں ان کی کتنی محبت اور کتنا پیار ہوتا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے ظاہر پردہ فرمایا، حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بہت غمگین رہنے لگی، بہت پریشان اور غمگین رہتی تھی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگا دی، ان کی تیمارداری کرنے کے لیے، ان کی خبر گیری کرنے کے لیے، ان کی خدمت میں حاضر رہیں اور ان کی خدمت کرتے رہیں۔ اب حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ غمگین رہتی تھی۔ آپ نے ایک دن وجہ پوچھی، آپ اتنی غمگین کیوں رہتی ہیں؟ آپ ارشاد کرنے لگی، مجھے یہ فکر لاحق رہتی ہے کہ جب میت ہوتی ہے تو جب اوپر چادر ڈالی ہوتی ہے تو میت کے جسم کی ابھار جو ہے وہ چادر سے ظاہر ہوتے ہیں، تو میں شرم و حیا کی وجہ سے یہ مجھے بڑی پریشانی رہتی ہے کہ جب اس طرح میرا وقت آخر ہوگا اور چادر پڑی ہوگی تو جسم کی ابھار کہیں نظر نہ آئے، یہ پریشانی مجھے رہتی ہے۔ جب حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی اس پریشانی کو بیان کیا، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی عرض کرتی ہیں کہ میں آپ کے لیے ایک ایسا پنجرا جو ہے لکڑی کا وہ تیار کر دیتی ہوں اس میں جسم کی نمائش نہیں ہوتی۔ اور پھر آپ نے تیار کیا، آپ نے کئی جگہوں میں ابھی بھی دیکھا ہوگا، وہ چارپائی ہوتی ہے، اوپر سلاخوں کی ڈولی سی بنی ہوتی ہے، پنجرا ٹائپ کا، آپ چادر اوپر ڈال دی جائے تو جسم کی ہیئت پتہ ہی نہیں چلتی، جسم کے ابھار نظر ہی نہیں آئیں گے۔ جب حضرت سیدتنا اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ خبر سن کر آپ بہت خوش ہو گئی، آپ خوش ہو گئی، اور آپ دیکھیں کہ آپ کو پردے کا کتنا لحاظ تھا کہ اپنی زندگی میں بھی، اور جہاں تک سوچ ہے کہ جب میت ہوگی اوپر چادر پڑی ہوگی تو میرے جسم کے اوپر جو ہے چادر کے اوپر بھی جو کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی، اے کاش حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے صدقہ ہماری بہنوں بیٹیوں کو اور بیویوں کو یہ صدقہ حیا کا نصیب ہو جائے۔ اور یہاں سے پتہ چلتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اہل بیت کرام سے کتنی محبت۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کے دور خلافت جب آپ امور سلطنت سر انجام دیتے تو کسی کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہوتی، باہر ٹھہرتے اور کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے آپ امور سلطنت میں مصروف تھے، آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ آتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں مگر آپ کو اجازت نہیں ملتی، آپ اپنے بیٹے کو اجازت نہیں ملتی۔ اس کے بعد حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ آپ تشریف لاتے ہیں، اور آپ جب یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے بیٹے کو حضرت عبداللہ کو اجازت نہیں دی تو مجھے کیسے اجازت ملے گی؟ آپ نے اجازت طلب ہی نہیں کی، آپ واپس جانے لگے۔ کسی نے جب دیکھا تو امیر المؤمنین کو بتایا، یا امیر المؤمنین شہزادے واپس جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کو فوراً بلا لیا جائے، ان کو فوراً بلایا جائے۔ جب شہزادے تشریف لاتے ہیں تو فرمایا کہ آپ جا کیوں رہے تھے؟ فرمانے
لگے میں نے یہ خیال کیا کہ جب آپ نے بیٹے کو اجازت نہیں دی تو مجھے کیسے ملے گی، یہ خیال کر کے میں واپس جانے لگا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اے شہزادے تم بغیر اجازت ہی آ جایا کرو، تم بغیر اجازت ہی آ جایا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اور اہل بیت کرام کے صدقے سے مجھے یہ عزت ملی۔ یہ دیکھو صحابہ کرام کے دلوں کے اندر، خلفائے راشدین کے دلوں کے اندر اہل بیت کرام کی کتنی محبت، کتنی عقیدت تھی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدائن کو فتح کیا گیا اور بہت سارا مال غنیمت حاصل ہوا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مسجد نبوی شریف میں مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ شہزادے امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں، آپ کو 1000 درہم جو ہے وہ بطور نذرانہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ پیچھے میں نے بتایا وہ جو بیٹھے تھا وہ چھوڑو جی بیٹا کتنے 1000 درہم عطا فرمائے تھے جی؟ اب دیکھو ایسے یہ اچھے بچے ہیں ماشاءاللہ شوق والے، تو صرف ان کی توجہ دلانے کے لیے میں نے یہ انداز کیا، توجہ اس طرح نہیں رہے گی تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا بیان کیا ہوگا۔ ماشاءاللہ ویسے اچھے بچے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ تو امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے 1000 چاندی کے سکے 1000 درہم عطا فرمائے۔ ان کے بعد امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ آپ تشریف لاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ انہیں بھی 1000 درہم عطا فرماتے ہیں۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر فاروق اعظم کے اپنے بیٹے جو ہیں وہ آتے ہیں، ان کو 500 درہم دیتے ہیں، ان کو 500 درہم دیتے ہیں۔ آپ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں شہزادوں کو 1000 درہم دیے گئے ہیں، مجھے 500 دیے گئے ہیں، آپ عرض کرتے ہیں یا امیر المومنین میں تو نبی پاک کے زمانے میں بھی جہاد کیا کرتا تھا، جب حسن و حسین جو ہے گلیوں میں کھیلا کرتے تھے میں تو اس وقت بھی جہاد کرتا تھا، ان کو آپ نے 1000 دیے ہیں مجھے 500 دیے ہیں۔ جب انہوں نے یہ عرض کیا قربان جائے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دل کے اندر جو ہے اہل بیت کرام کی محبت موجیں مارنے لگی، فرمانے لگے تم عمر کے بیٹے ہو، وہ علی المرتضیٰ کے بیٹے ان کی فرمانے لگے ان کی امی جان فاطمہ الزہرا ہیں، ان کے نانا جان رسول اللہ ہیں، ان کے چچا جو ہیں وہ جعفر طیار ہے، ان کی پھوپھی جو ہے وہ ام ہانی ہے، ان کے ماموں جو ہیں وہ ابراہیم بن رسول اللہ ہے، ان کی خالائیں جو ہیں وہ رقیہ ہیں، وہ ام کلثوم ہے، وہ زینب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں۔ مطلب یہ ہے تم ان کی طرح والدہ تو لے کے آؤ، تمہاری والدہ ان کی والدہ کی طرح نہیں ہے، تمہارے نانا جو ہے ان کے نانا کی طرح نہیں ہے، تمہاری نانی جو ہے ان کی نانے کی طرح نہیں ہے، تمہارے چچا جو ہے ان کے چچا کی طرح نہیں ہے، تمہاری پھوپھی جو ہے ان کی پھوپھی کی طرح نہیں ہے، تمہارے ماموں جو ہے ان کے ماموں کی طرح نہیں ہے، تمہاری خالائیں جو ہے ان کی خالاؤں کی طرح نہیں ہے۔ جب تمہیں یہ فضیلت حاصل ہی نہیں ہے تم ان جیسی برابری کیسے کر سکتے ہو؟ جب آپ نے یہ فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے، آپ بالکل خاموش ہو گئے۔ اب جب یہ معاملہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پہنچا کہ آج حضرت عمر فاروق اعظم نے میرے شہزادوں کے ساتھ یہ برتاؤ کیا ہے اور اس طریقے سے اہل بیت کرام کی فضیلت کو اس انداز میں بیان فرمایا ہے، قربان جائے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے عمر جو ہیں وہ اہل جنت کے چراغ ہیں، عمر جو ہیں اہل جنت کے چراغ ہیں۔ یہاں سے ہمیں دیکھنا ہے ان کی آپس میں محبتیں کیسی،
حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الدین، خلفائے راشدین جو ہیں، اہل بیت کرام جو ہیں، آج لوگ جو ہیں وہ بڑی طرح طرح کی بولیاں بولتے ہیں، لیکن قربان دے ان کے جو ہے یہ تو آپس میں شیر و شکر تھے، یہ تو آپس میں رحماء بینہم تھے، آپس میں نرم دل تھے۔ آپ جب حضرت سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو یہ پتہ چلا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے میرے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا ہوا ہے، آپ چند صحابہ کرام کو ساتھ لیتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے گھر چلے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے علی کیا آپ نے واقعی سنا ہے کہ نبی پاک نے میرے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ امت جو ہے اہل جنت کے چراغ ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں نے واقعی سنا ہے، میں نے واقعی سنا ہے۔ فرماتے اے علی یہ مجھے تحریر کر دو، یہ مجھے تحریر کر دو۔ آپ تحریر کرنے لگے کہ میں علی بن ابی طالب جو ہیں اس بات کا ضامن ہوں کہ رسول اللہ جو ہے ان کو حضرت جبریل امین نے اور انہوں نے اللہ سے یہ سنا ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم جو ہے اہل جنت کے چراغ ہیں۔ جب انہوں نے یہ تحریر لکھی، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے وہ تحریر لی، اپنے گھر والوں کو وصیت کی جب میں اس دنیا سے رخصت ہوں گا میرے کفن کے اندر یہ تحریر تم نے رکھی ہے۔ شان اہل بیت، اسی وصیت کے مطابق اس تحریر کو جب حضرت سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ان کے کفن میں وہ تحریر رکھ دی گئی تھی۔ یہاں سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام اہل بیت کرام سے کتنی عقیدت تھی، کتنی محبت تھی۔ آج لوگ طرح طرح کی باتیں کر جاتے ہیں، اللہ کی قسم جامع ترمذی شریف کے اندر ہے، جامع ترمذی شریف کے اندر ہے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ہم مومنوں کی ماں سے اس نے پوچھا، کن سے پوچھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ آپ دیکھو ہمیں ربط نہیں ہوگا پوچھا کن سے اور کن کے بارے میں پوچھا گیا، ہمیں یہ بڑی کام کی چیزیں ہیں۔ بعض لوگ جو ہیں وہ اہل بیت کرام کا نام لے کر جو ہے اور صحابہ کرام کی محبتوں سے دور کرتے ہیں، معاذ اللہ صحابہ کرام کی بے ادبیاں کر جاتے ہیں۔ آج ہم نے یہ اپنے ذہن میں یا اپنے دل میں یہ باتیں اٹھائی ہوگی، ہم ان کو بول سکیں گے تم یہ غلط کہتے ہو۔ صحابہ کرام کو اہل بیت کرام سے بڑی محبت رکھتے تھے، سبحان اللہ، بڑی محبت، ان کی آپس میں بڑی عقیدت تھی۔ جامع ترمذی شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کس سے محبت فرماتے تھے؟ جب ان سے پوچھا گیا آپ فرماتی ہیں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے، جن سے پھر انہوں نے پوچھا کہ مردوں میں سے کن سے زیادہ محبت فرماتے تھے؟ تو فرماتی ہیں ان کے شوہر علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ سبحان اللہ، یہ پوچھا کن سے کیا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ کن سے محبت فرماتے ہیں؟ عورتوں میں سے حضرت فاطمہ الزہرا، مردوں میں سے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی۔ اور بخاری شریف کا حدیث مبارکہ ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے یہی سوال کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کس سے محبت فرماتے ہیں؟ ان سے سوال کیا گیا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ آپ فرماتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کیا فرماتی ہیں؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ پھر پوچھا کہ مردوں میں سے کن سے زیادہ محبت فرماتے ہیں؟ فرماتی ہیں ان کے والد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آپ دیکھیں ان کے آپس میں محبتیں تھے، ان کی آپس میں عقیدتیں دیکھیں، تبھی تو ہم کہتے ہیں ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہمارے ہاتھوں میں صحابہ کرام کا دامن بھی ہے، ہمارے ہاتھوں میں اہل بیت کرام کا دامن بھی ہے، تبھی تو آپ پھر مل کے یہ شعر پڑھیے، صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، صحابہ کا
ہاتھوں میں صحابہ کرام کا دامن بھی ہے، اہل بیت کرام کا بھی دامن ہے۔ یہ محبت رسول کا صدقہ ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں ان کا دامن آیا ہے۔ ایک دو باتوں کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا۔ بعد ہمارے بھولے والے بھائی نادانی کے اندر جو ہے وہ ان دنوں کے اندر جو ہے وہ دیکھے جو ہے کالے کپڑے پہن لیتے ہیں، اور بعد میں پہنے انہوں نے چل جانتے نہیں ہوتے، ایسے ہی پہن لیتے ہیں۔ یہ صرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ یاد رکھیے بعض لوگوں نے اس کو اپنا مذہبی شعار بنایا ہوا۔ محرم الحرام کے علاوہ اگر کوئی کپڑا پہنتا ہے اس میں کوئی معانت نہیں پہن سکتا ہے، لیکن یہ خاص دن جو محرم الحرام کے ہوتے ہیں وہ لوگ جو پہنتے ہیں وہ سوگ کی نیت سے پہنتے ہیں، سوگ کے لیے پہنتے ہیں۔ اور سوگ یاد رکھیے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر میں تشریف لائے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا گھر میں بڑی غمگین بیٹھی ہیں۔ نبی پاس نے جب دیکھا کوئی سر کو بالوں کو جو ہے سر تیل نہیں لگایا، کوئی گندی نہیں، کوئی زینت نہیں کی، گھر کا سامان اسی طرح رکھا ہوا ہے، آپ فرمایا اے سلمہ یہ آج عجیب حالت تم نے بنا رکھی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے والد کا سوگ منا رہی ہوں، میں اپنے والد کا سوگ منا رہی ہوں۔ فرماتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو مجھے بھی پتہ ہے، ظاہر نبی پاس کے وہ سسر تھے تو نبی پاس کو تو پتہ ہوگا آپ کو۔ فرماتے ہیں یہ تو مجھے بھی پتہ ہے، لیکن اسلام نے 3 دن سے زائد سوگ نہیں رکھا۔ اسلام کے اندر جو ہے 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے۔ غور کریں جب نبی پاس نے یہ ارشاد فرما دیا کہ 3 دن سے زیادہ جو ہے یہ اسلام کے اندر سوگ نہیں ہے۔ ہاں بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کا سوگ جو ہے 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ منائے گی، وہ منا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بیوی کے علاوہ جو ہے کسی کے لیے جو ہے 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے۔ اب غور کریں نبی پاک نے تو اس چیز کو ناپسند فرمایا ہے کہ وہ تو ان کو تو عرصہ گزر گیا ہے، تو اس طریقے سے اب یہ لوگ جو سیاہ لوگ کپڑے پہنتے ہیں وہ لوگ پہنتے ہیں وہ سوگ کے نیت سے پہنتے ہیں، لیکن نبی پاک نے 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم نے دیکھے یہ کام نہیں کرنا، ہم نے کم از کم ہمیں یہ سینس، ہمیں یہ شعور ہونا چاہیے کہ کون سا کام کرنا ہے کون سا نہیں کرنا۔ اگر نہ پتہ ہو تو ہمیں معلوم کر لینا چاہیے۔ میں وہ بھی حدیث مبارکہ میں عرض کرنے لگا ہوں، وہ حدیث مبارکہ جو ہے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کہا من ضرب الحدود وضرب الصدور وشق الجیوب فلیس منا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کہا جو اپنے چہرے کو پیٹتا ہے، من ضرب الحدود میں جو اپنے گالوں کو اپنے چہرے کو پیٹتا ہے، وضرب الصدور اپنے سینے کو پیٹتا ہے، وشق الجیوب اپنے گریبان کو پھاڑ دیتا ہے، نہ فلیس منا وہ ہم میں سے نہیں، ارشاد میں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب آپ غور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کام کے کرنے پر ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں، اس سے بیزاریت کا ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں، ایسی حرکتیں کرنے والے جو ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ اب آپ غور کریں آپ کوئی ایسا شخص کرتا ہو، آپ کو کہے کہ میں تو ان کی محبت میں کر رہا ہوں، خدا کی قسم امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کبھی بھی ایسے شخص سے راضی نہیں ہوں گے جو ان کے نانا جان کے فرامین کو نہیں مانے گا، جو ان کے نانا جان کے فرامین پر عمل نہیں کرے گا وہ ان سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے۔ اہل بیت کرام شہداء کربلا اہل بیت کرام جو ہے ان سے راضی ہوں گے جو ان کے نانا جان کے فرامین کو مانتے ہوں گے، ان پر عمل کرتے ہوں گے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے جب رات کا بکر سے گزرتے ہیں تو اچھے بڑے سنی ہوتے ہیں یا رسول اللہ کہنے والے ہوتے ہیں، وہ پتہ نہیں سیڑھی لگی ہوتی ہے یا کیا وہ کاٹ لیا تو ٹپ ٹپ کی آواز آ رہی ہوتی ہے، پتہ نہیں وہ سمجھتے یہ رواج بن گیا، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم یہ کیا کریں، یہ کرنا حرام ہے، یہ سننا بھی حرام ہے، یہ دیکھنا بھی جانا یہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے، بندہ گنہگار ہوتا ہے۔ اس طرح سے ہمیں جو ہے ہمارا ہمیں کم از کم یہ شعور ہونا چاہیے کہ ہمیں کون سا کام کرنا ہے، کن کاموں سے بچنا ہے۔ اب دیکھیں آپ نے ان پاکوں کی ذکر کرنے کی ان پاک ہستیوں کی ذکر کے لیے آپ کے لیے آئی ہے، شہداء کربلا کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔
اہل بیت کرام کا ذکر بھی ہوا ہے، صحابہ کرام کا ذکر بھی ہوا ہے، اور یہ سال ثواب ان کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کریں گے، اس سے وہ راضی ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے قرآن خوانی گھروں میں کی جائے، نعت خوانی گھروں میں کی جائے، اور اس طرح اصال ثواب نظر نیاز کر کے جو ہے آپ اصال ثواب کریں گے، وہ شہداء کربلا جو ہے وہ آپ سے خوش ہوں گے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ جو 10 محرم الحرام کی فجر تو تھی، وہ بھی اپنے اہل خانہ کے ساتھ باجماعت ادا کی تھی، اور آپ نے پھر سر سجدے میں کٹوایا تھا۔ اب ہم امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کا ذکر بھی کریں، ان کی محبت میں محفل بھی سجائیں، لیکن جب اذان ہو نماز کا وقت ہو، وہ تو ایسے کٹن حالات میں بھی انہوں نے نماز کو نہیں چھوڑا، انہوں نے سجدے کو نہیں چھوڑا، انہوں نے قرآن کو نہیں چھوڑا، وہ قرآن کی تلاوت نیزے میں کر رہے تھے۔ لیکن ہم قرآن کھول کے دیکھیں ہی نہ، ہم قرآن کو سیکھیں ہی نہ، یہ کیسی محبت ہے؟ یاد رکھیے محبت جو ہوتی ہے وہ اطاعت کرواتی ہے، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کے طریقے پر عمل کرتا ہے، ان کی اداؤں کو اپناتا ہے۔ اگر ہمیں واقعی جو ہے شہداء کربلا سے اہل بیت کرام سے سچی محبت ہے تو پھر آج ہے اس محفل پاک کی برکت سے ہم نے یہ نیت لے کے جانی ہے، جیسے ہی اذان ہوا کرے گی مؤذن کہے گا حی علی الصلاۃ، اور نماز کی طرف ہم اپنے کام کاج کو چھوڑ کر اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر ہم انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں حاضر ہو جائے گا، اور انشاءاللہ صرف روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں گے۔ اگر کسی کو پڑھنا نہیں آتا، حافظ صاحب اپنی خدمات یہاں سر انجام دیتے ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہو، آپ پڑھنا سیکھیں۔ اگر کسی کو نماز نہیں آتی، دعائے قنوت نہیں آتی، اس میں جھجکنا نہیں چاہیے، اس میں شرمانا نہیں چاہیے۔ آپ اس وقت آ کے حافظ صاحب کے پاس بیٹھیں گے، ان کو بھی کہیں گے میری نماز سننا، غلطی ہے تو مجھے بتا دینا، یہ دعائے قنوت سننا، خدا کی قسم آپ اس انداز میں کوشش کرتے رہیں گے، اور اس طریقے سے آپ کا یہ شوق ذوق ہوگا، آپ سیکھتے رہیں گے، آپ اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے بہت سارا علم دین سیکھنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ کسی کو قرآن نہیں آتا، نماز نہیں آتی، آج اس محفل کی برکت سے ہم نے یہ عزم کرنا ہے، ایک تو ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی ہے، قرآن کو سیکھنا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ فرمایا کہ میری محبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاؤ، فرمایا میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور ان کو قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ تو ہم نے اپنی اولاد کو یہ تینوں چیزیں سکھانی ہے، اور جیسے کہ مبلغ دعوت اسلامی شروع میں بیان انہوں نے تعارف بھی کرایا تھا، یہ داخلے جو ہیں عالم کورس کے لیے الحمدللہ بچوں کے لیے مسرور میں جامعۃ المدینہ ناروال بائی پاس کے بعد شاہد حمدہ شو جو ہے اس کے سامنے جو ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کا عظیم الشان جو ہے وہ ادارہ ہے، جس میں عالم کورس کیا جاتا ہے الحمدللہ، اور حفظ کے لیے آپ کے قریب بن باجوہ میں الحمدللہ مدرسۃ المدینہ بچوں کا موجود ہے، جہاں قرآن پاک کی حفظ کی تعلیم حاصل بچے کرتے ہیں، ٹوریاں والے سے بھی آتے ہیں، اور بابا سے اور دیگر اطراف سے بھی بچے آتے ہیں، بن باجوہ کے بچے جو ہوتے ہیں۔ آج قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے اپنے بچوں کو وہاں داخل کرائے، اور الحمدللہ بچیاں جو ہیں ان کو عالمہ حاصلہ بنائے، درس زمین سے محفوظ کرایا جاتا ہے، اور یہ معلمہ پڑھاتی ہیں ان کو، اور ان کا باقاعدہ جو ہے الحمدللہ سلیبس ہوتا ہے، امتحانات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ یہ نیک اولاد ہوگی، علم دین سکھایا ہوگا، وہ خود پڑھیں گے، علم دین سیکھیں گے، آگے سکھاتے رہیں گے، آپ اپنی ثواب جاریہ کا سامان بنیے گا۔ رب کائنات ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔